کسی بھی ملک کی غربت میں لڑائی اور جنگ کا بڑا رول ہوتا ہے. یعنی لڑائی اور جنگ جو ہے وہ ایک ملک کی ترقی کا دشمن ہے. کوئی بھی کسی بھی ملک میں اگر جنگ ہوتی ہے یا کئی ملکوں میں اگر اس قسم کا ماحول ہے تو وہاں کا سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. وہاں کی سڑکیں، وہاں کے اسکول، وہاں کا ہسپتال اور وہاں کا تعلیمی نظام جو ہے وہ درہم بھرم ہو جاتا ہے. قدرتی ذرائع جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، تجارت متاثر ہوتی ہے، اور جو باہر کے انویسٹر ہوتے ہیں وہ اس ملک میں انویسٹ کرنا جو ہے بند کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن بڑھتا ہے، قیمتیں آسمان کو پہنچ جاتی ہیں. اور ایسے ملک میں جو سارا ملک کا پیسہ جو ہے وہ جنگی ساز و سامان خریدنے میں جو ہے لگ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزگار کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں اور کرپشن بڑھتی ہے، اور اس ایسے ملک میں لا لیسنس اور لا قانونیت کا دورہ ہو جاتا ہے. یہ ملک جو ہے اس کی معیشت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ جنگ کے بعد بھی سنبھل نہیں پاتا ہے. تو یہ جو سوڈان، جنوبی سوڈان ہے، وہاں کی غربت بھی اسی انہی لڑائیوں اور جھگڑوں کے نتیجے میں جو ہے یہاں بہت غربت ہے. کیونکہ جنوبی سوڈان جو ہے یہ دنیا میں سب سے غریب ترین ملک سمجھا جاتا ہے. یہاں کی پر کیپٹا انکم بہت کم ہے، اور یہاں پر جو ہے 2011 میں حالانکہ یہ ملک جو ہے آزاد ہوا ہے، لیکن یہاں پر اب بھی انسانی بنیادوں پر خوراک کی ضرورت ہے. یہاں کے رہنے والوں کو پناہ گاہوں کی ضرورت ہے، اور ہیلتھ سیکٹر میں امداد کی ضرورت ہے. تو یہاں کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی لڑائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو رہا، اور حکومت جو ہے وہ ناپائیدار ہوگی، حکومت جو ہے وہ کمزور وہاں پر ہو گئی. یہاں کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان پر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے رہے. یہاں پر جو ہے رشوت کا بازار جو ہے وہ جو گرم ہو گیا، اور یہاں کی معیشت جو ہے یہاں کی اس جنگوں اور ان لڑائیوں نے جو ہے یہاں کی معیشت کو، یہاں کی اکنامک پوزیشن کی کمر جو ہے وہ توڑ کر رکھ دی. یہاں جو ہے اکنامک اس میں سیکٹر میں، یہاں پر طبی سیکٹر میں اور تعلیمی سیکٹر میں جو ہے یہاں پچھڑا پن محسوس ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں یہ ملک جو ہے بہت ہی غریب ہے. نہ جانے اس کو پھر سنبھلنے میں کتنا ٹائم لگے گا.